امیجن کریں زمین پر سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور پھر اچانک ایک اتنا بڑا ایسٹرائڈ آیا کہ اس کے امپیکٹ نے دنیا کے سب سے بڑے جانوروں کو مٹا دیا، ڈائناسور۔ انٹرنیٹ پر آپ نے اس ٹاپک پر ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن یہ ویڈیو ان سب سے مختلف ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں کچھ کوسچنز کو کور کریں گے، جیسے ڈائناسورز کے ختم ہونے کے بعد ارتھ پر کیا ہوا تھا، کیا سارے ڈائناسورز ایک ہی جھٹکے میں دنیا سے ختم ہو گئے تھے، اور اگر سب جانور ایسٹرائڈ امپیکٹ کا شکار ہوئے تھے تو آج زمین پر لاکھوں قسم کے جانور کیسے زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈائناسورز واقعی اس دن راکھ بن گئے تھے تو آج ان کے فاسلز کیسے ڈسکور ہو رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسٹرائڈ کے ارتھ سے ٹکرانے کے فوراً بعد ہی سارے کے سارے ڈائناسورز مر گئے تھے، بلکہ یہ ایک سلو پروسیس تھا جو کئی سالوں تک چلتا رہا۔ سائنٹسٹ کی ریسرچ کے مطابق جتنے بھی نان ایوین ڈائناسورز تھے ان کو پوری طرح سے ختم ہونے میں کوئی 100 یا 200 نہیں بلکہ ہزاروں سالوں کا وقت لگا تھا۔ نان ایوین ڈائناسورز وہ ڈائناسورز تھے جو اڑ نہیں سکتے تھے، جبکہ ایوین وہ ڈائناسورز تھے جو اڑ بھی سکتے تھے، اور ان ڈائناسورز کی نسلیں آج بھی ارتھ پر موجود ہیں۔ جو ایوین ڈائناسور سائز میں بڑے تھے وہ ایسٹرائڈ امپیکٹ کا شکار ہوئے تھے اور دنیا سے ختم ہو گئے، جبکہ چھوٹے ایوین ڈائناسورز کی کچھ اسپیشیز نے کسی طرح اس آفت کو سروائیو کر لیا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آخر اس بات کا کیا پروف ہے کہ ڈائناسورز کو دنیا سے ختم ہونے میں ہزاروں سالوں کا وقت لگا تھا۔ اس کا جواب ہے ٹرائسیریپٹوس۔ یہ ایک 30 فٹ بڑا ہربیوور ڈائناسور تھا جس کا ایک ویل پریزرو فاسل 2014 میں مونٹانا سے ڈسکور کیا گیا تھا، جسے ہوریڈیس کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سمر 2024 اور 2025 میں بھی اس کے فاسل ڈسکور کیے گئے۔ ہوریڈیس پر جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ ڈائناسور اب تک کا سب سے قریبی زندہ رہنے والا ڈائناسور تھا۔ صاف لفظوں میں کہیں تو یہ ڈائناسور ایسٹرائڈ امپیکٹ کے بھی کئی ہزار سال بعد دنیا سے ختم ہوا تھا۔ سائنٹسٹ کی ایک ویل ریسرچ تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ جو ڈائناسور اس جگہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موجود تھے جہاں ایسٹرائڈ گرا تھا وہ چند سیکنڈ میں ہی دنیا سے ختم ہو گئے، اور بچے ہوئے ڈائناسور ایسٹرائڈ امپیکٹ کے بعد پیدا ہونے والی آفتوں کی وجہ سے ختم ہوئے تھے۔ جب ایسٹرائڈ ارتھ سے ٹکرا چکا تھا تو اس کے بعد اس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ارتھ پر دیکھنے کو ملا تھا جو چند ہزار سال نہیں بلکہ اپروکسیمیٹلی 1,00,000 سال تک ارتھ پر رہا تھا۔ اس امپیکٹ نے زمین کے ایٹماسفیئر کو بدل دیا تھا۔ ایسٹرائڈ امپیکٹ سے پیدا ہونے والی ڈسٹ اور پارٹیکلز نے سورج کی روشنی کو بلاک کر دیا تھا، اور صرف 2-4 دن یا 2-4 ہفتوں کے لیے نہیں بلکہ کئی ہزاروں سالوں تک اس کی وجہ سے ارتھ کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہونے لگا تھا، جسے سائنس امپیکٹ ونٹر کا نام دیتی ہے۔ ایسٹرائڈ گرنے کے بعد کئی فارسٹ تو ویسے ہی جل کر راکھ بن چکے تھے، اور اب بچے ہوئے فارسٹ اور پلانٹ سن لائٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے۔ اگر میں کہوں کہ اصل تباہی ایسٹرائڈ کے گرنے کے وقت نہیں بلکہ اس کے گرنے کے سالوں بعد ہوئی تھی تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، جب ارتھ سے پلانٹ بڑی تعداد میں ختم ہوئے تو اس نے ہربیوور جانوروں پر بہت بڑا اثر ڈالا، کیونکہ یہ جانور گھاس اور درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے۔ فوڈ شارٹیج یعنی خوراک کی کمی نے آہستہ آہستہ ان جانوروں کو دنیا سے ختم کر دیا۔ اب یہ جانور ہی دنیا میں بچے کھچے رہ گئے تھے، تو وہ جانور جو کارنیور تھے یعنی جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے تھے ان کے لیے بھی فوڈ کی شارٹیج ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جانور بھی مرتے چلے گئے۔ صاف لفظوں میں کہیں تو ایسٹرائڈ امپیکٹ کے بعد پیدا ہونے والی آفتوں سے فوڈ چین تباہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے کتنی تعداد میں بچے کھچے ڈائناسورز اور دوسرے جانور مرے تھے اس کا اندازہ لگانا امپاسبل ہے۔ ریسرچ کے مطابق صرف وہ جانور زندہ رہے جو ویٹ میں 25 kg سے کم تھے، کیونکہ ان جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے زیادہ خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ وہ جانور جو ٹنل کھود کر شیلٹر میں رہنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ اس ایسٹرائڈ امپیکٹ کو سروائیو کر گئے تھے۔ ڈائناسورز اس دنیا سے ختم ہو گئے اور اب ارتھ پر ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائناسورز کی ایکسٹنکشن کے وقت پلانٹس اور ٹریز ارتھ سے ختم ہو گئے تھے، لیکن پوری طرح سے نہیں، ابھی بھی زمین پر زندگی باقی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسٹرائڈ سے پیدا ہونے والا امپیکٹ تقریباً 1,00,000 سال تک ارتھ پر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ارتھ کا ایٹماسفیئر پھر سے ریکور ہونا شروع ہو گیا۔ اب زمین پر نارمل پلانٹس اور ٹریز کی جگہ فرنس اور ہرڈی پلانٹس نے لے لی تھی۔ یہ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو ٹھنڈے ٹیمپریچر میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں، اور ان میں بہت سے فلاورنگ پلانٹس بھی شامل ہیں، جبکہ فرنس ایسٹرائڈ امپیکٹ کے بعد نہیں بلکہ 360 ملین سال پہلے ہی ارتھ پر موجود تھا، اور ایسٹرائڈ امپیکٹ کے بعد یہ وہ پہلے پلانٹ بنے جنہوں نے زمین پر ری گرو کرنا شروع کیا تھا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ارتھ اپنی ریکوری سٹیج پر تھی تب فلاورنگ پلانٹس نے ارتھ کو پوری طرح سے ڈومینیٹ کر لیا تھا، اور یہ پروسیس ایسٹرائڈ گرنے کے بعد نہیں بلکہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب ڈائناسور دنیا میں موجود تھے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق کروڑوں نئے طرح کے فلاورنگ پلانٹس نے ارتھ کو کور کیا ہوا تھا،
और आज के दिन भी ज़मीन पर 3 लाख से लेकर 4 लाख के करीब डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की किस्में पाई जाती हैं। ज़मीन पर अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। बड़े बड़े और खूंखार डायनासोर्स की जगह अब छोटे मैमल्स ने ले ली थी, और ये मैमल्स वही जानवर थे जिन्होंने टनल्स और शेल्टर में छुपकर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट को सर्वाइव कर लिया था। साइंस ये कहती है कि ब्रासिलोडॉन जमीन पर आने वाला सबसे पहला मैमल था, और ये 225 मिलियन साल पहले से अर्थ पर मौजूद था, यानी जब डायनासोर्स की पॉपुलेशन अपने पीक पर थी। इन मैमल्स के साथ साथ एवियन डायनासोर भी जमीन पर जिंदा थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मौजूदा बर्ड्स की शक्ल में डाइवर्सिफाई हो गए। साइंस ये कहती है कि आज के दिन अर्थ पर जितने भी बर्ड्स मौजूद हैं वो एवियन डायनासोर्स हैं, क्योंकि ये बर्ड्स इन्हीं डायनासोर्स की डाइवर्सिफाइड फॉर्म है। इसके अलावा चिकन, जिसे आप सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, वो भी डायनासोर्स की नस्ल से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से रिकवर होने में तकरीबन 10 मिलियन सालों का वक्त लगा था, और अब दुनिया जिंदगी से भरी हुई थी। लेकिन ये डायनासोर्स का दौर नहीं, बल्कि एक नई किस्म का दौर था जिसे मैमल्स, बर्ड्स और फ्लावरिंग प्लांट्स ने डोमिनेट किया हुआ था। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।